آج ہم گفتگو کریں گے اخلاق حسنہ میں سے چھٹے خلق حسن پر، اور وہ ہے اخلاص۔ ٹھیک ہے، اخلاص، صدق و اخلاص جو ہے یہ چھٹا خلق حسن ہے، جی بالکل، اور ظاہر ہے کہ یوں سمجھیں کہ یہ اخلاص جو ہے تمام اعمال کی روح ہے۔ جیسے بدن جو ہے روح کے بغیر بیکار ہے، ایک لاشا ہے، اور اس پہ اس کو مٹی میں دفنا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، ایسے ہی اخلاص کے بغیر جو ہے عمل کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی جا بجا مخلصین لہ الدین کا عنوان اختیار کیا کہ وہ لوگ جو دین کے ساتھ مخلص ہیں، اللہ کے اس دستور حیات کے ساتھ مخلص ہیں، تو لہذا وہاں پہ جو ہے اخلاص ہی کا ذکر کیا گیا۔ اور اخلاص کا معنی ہوتا ہے خالص کرنا۔ خالص کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی عمل جو آپ کرنا چاہتے ہیں، یہ لغوی اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ یا تو خالص رحمان کے لیے کریں یا خالص شیطان کے لیے کریں۔ تو لغوی اعتبار سے اخلاص دونوں پر حاوی ہوتا ہے کہ خالص رحمان کے لیے ایک عمل کر رہے ہیں تو وہ بھی اخلاص کہلائے گا، اور خالص غیر رحمان یعنی شیطان کے لیے خدا نہ خواستہ کر رہے ہیں تو یہ بھی اخلاص کہلائے گا۔ لیکن اصطلاح شریعت کے اندر جو اخلاص نیک عمل ہی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، بالکل برے عمل میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے۔ جو خالص اللہ کے لیے عمل کیا جائے اس کو اخلاص بولا جاتا ہے اصطلاح شریعت میں۔ لہٰذا اس لیے تاکید کی جاتی ہے کہ کوئی بھی عمل کیا جائے وہ پورے اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ اور اس اخلاص کے 3 رکن ہیں۔ پہلا رکن نیت ہے کہ پہلے آپ نے نیت باندھنی ہے کہ جو عمل آپ نے کرنا اس کی نیت و ارادہ، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جب تک دل کا ارادہ نہ ہو اس وقت تک انسان کام کوئی کر نہیں سکتا۔ تو سب سے پہلے نیت متعین ہوتی ہے، تو یہ دل کا ارادہ ہوا۔ اور دوسرا اس کا رکن جو ہے وہ اخلاص نیت ہے کہ نیت نیری کافی نہیں بلکہ خالص نیت ہونی چاہیے کہ آپ خالص اللہ کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں یا خالص غیر اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ دوسرا جو رکن جو ہے وہ اخلاص نیت ہے۔ اور تیسرا جو رکن اس کا صدق عمل ہے کہ جو عمل آپ کرنا چاہتے ہیں اس عمل کے کرنے میں آپ بالکل سچے ہوں، سچائی کے ساتھ آپ عمل کریں، اس کے اندر کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی مکر و فریب نہ ہو۔ تو گویا کہ یہ 3 ارکان ہیں، یہ ارکان ثلاثہ جو اخلاص کے ہیں۔ جب یہ ارکان ثلاثہ مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد گویا کہ اخلاص کا وہ مقام آپ کو مل گیا۔ جب آپ عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضابطے کی روح سے اللہ تبارک و تعالی اس کو ضرور قبول کریں گے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تاکید فرمائی کہ اے محمد آپ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ کیجیے کہ جو صبح شام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر و تسبیح اور عبادت کرتے ہیں، اور ان سے ان کا مقصود کیا ہے؟ صرف اللہ کی ذات چاہتے ہیں۔ ان کو صرف اللہ کی ذات چاہیے اور ان کو کوئی مقصود نہیں ہے۔ گویا کہ ان کو رب کائنات چاہیے، کائنات نہیں چاہیے۔ اتنے مخلص ہو کے جو بیٹھے ہیں لوگ، آپ ان کو اپنے سے دور نہ کریں، اپنے قریب رکھیں۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم کہ اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی ذات مطلوب ہونی چاہیے۔ اللہ کی ذات سے ہٹ کر اگر کوئی عمل کیا تو اللہ کے یہاں وہ اخلاص نہیں کہلائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ کل روز قیامت میں حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے اعمال ایسے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان اعمال کو پھینک دو، یہ ہمارے یہاں قبول نہیں ہے۔ تو ملائکہ کہیں گے رب ذوالجلال یہ تو ان کے اعمال نامے میں، ان کی نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقات خیرات بہت کچھ ہے، کیا کہا کہ پھینک دو؟ اس لیے کہ ان اعمال سے میری ذات مقصود نہیں تھی، ان کو یہ میرا غیر مقصود تھا۔ گویا کہ یہ ریا کے لیے اعمال کیے گئے تھے، رضا کے لیے نہیں کیے گئے تھے، لہٰذا ان کو پھینک۔ اور دوسرے بعض لوگوں کے بارے میں اللہ کہیں گے ان کے نامہ اعمال میں یہ اعمال لکھ لو۔ تو ملائکہ کہیں گے رب ذوالجلال انہوں نے تو کیا کچھ نہیں، انہوں نے یہ اعمال تو کیے نہیں، نہ انہوں نے تہجد پڑھی، نہ اشراق پڑھی، نہ انہوں نے روز ایک پارہ تلاوت کیا، نہ انہوں نے نفلی روزے کو رکھے، آپ کیوں لکھوا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، انہوں نے سچی نیت کی تھی کہ ہم یہ کریں گے لیکن کر نہیں سکے، تو میں ان کی نیت پہ چونکہ مطلع ہو گیا ہوں لہٰذا ان کی نیت کا آج ثواب دے کر اس کے عمل کو لکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ اخلاصی نیت اتنی طاقتور چیز ہے کہ اگر خالص نیت انسان دل میں کر لے کسی عمل کی اور کر نہ پائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک جگہ پہ قحط آ گیا، اور قحط کے نتیجے میں گاؤں سے لوگ جو ہے نکل کے وہاں سے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو ایک آدمی بھی نکلا وہاں سے بیچارہ، اس راستے میں ایک بہت بڑا ریت کا ٹیلا دیکھا، اور دیکھ کے اسے حسرت سے سوچا کہ کاش اگر یہ اناج ہوتا تو میں اپنے گاؤں والوں میں تقسیم کر دیتا اور بیچاروں کو گھر سے بے گھر نہ ہونا پڑتا۔ یہ دل سے سوچا۔ اسی وقت کے پیغمبر کو وہی آ گئی کہ شخص کو بلا کے جو ہے بشارت دے دو کہ پورا ایک ٹیلا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا ہم نے ثواب دے دیا۔ حالانکہ اسے کیا کچھ نہیں لیکن نیت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عمل لکھ دیا۔
اس لیے فرمایا حدیث میں نیت المومن خیر من عملی، کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. لہٰذا نیت ضرور انسان کرے کہ یار میں یہ نیت کرتا ہوں. رات سونے سے پہلے سچی نیت کرے کہ یار تہجد میں اٹھوں گا. ظاہر تقاصر ہے، سستی ہے، نہیں اٹھا، لیکن نیت پر اللہ نے تہجد کا ثواب لکھ دینا ہے. سبحان اللہ. تو یہ نیت اتنی کام کی چیز. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے حدیث میں فرمایا کہ لوگ اصل میں 4 طرح کے ہوتے ہیں. اچھا. ہاں، بعض وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے علم بھی دیا اور مال بھی دیا، بالکل ٹھیک ہے. اور وہ علم کو اللہ کے راستے میں پھیلا رہے ہیں اور مال سے خیرات صدقات کر رہے ہیں، اور اس پر ان کو اجر و ثواب مل رہا ہے. دوسرا ایک شخص ہے، اس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، وہ سوچتا ہے کہ کاش میرے پاس علم اور مال ہوتا جیسے اس شخص کے پاس ہے، میں بھی اشاعت دین کرتا اور میں بھی اللہ کے راستے میں خیرات کرتا. اسے نے نیت کی تو فرمایا کہ ان دونوں کو برابر کا اجر و ثواب ملے گا. اللہ اکبر. ایک نے حالانکہ فزیکلی کیا، دوسرے صرف نیت ہی کیا ہے، تو نیت کی سچائی اور اخلاص کی وجہ سے اللہ اس کے اعمال میں برابر کا ذیل لکھیں گے. ماشاء اللہ. اور تیسرا شخص وہ کہ فرمایا کہ اس کو علم نہیں دیا، مال دیا، جہالت ہے، لیکن مال کو اپنی جہالت کی وجہ سے اسراف و تبذیر میں خرچ کرتا ہے، معاصی و گناہ میں خرچ کرتا ہے، اور دنیا کے گلچھڑے اڑا رہا ہے، ٹھاٹ باٹ کر رہا ہے، اور اس کے لیے گناہ اور معاصی لکھی جا رہی ہے. ایک چوتھا شخص جو ہے وہ دیکھتا اس کو، کہتا کاش میرے پاس بھی ایسا مال ہو اور میں بھی خوب مزے اڑاؤں، خوب عیاشی کروں اور خوب فحاشی پھیلاؤں. وہ یہ نیت باندھتا ہے. تو فرمایا کہ یہ دونوں کے دونوں گناہ میں برابر ہیں. حالانکہ ایک نے گناہ کیا ہے اور دوسرے کیا نہیں، صرف نیت ہی ارادہ کیا کہ کاش میرے پاس مال ہو، میں بھی یوں مزے اڑاؤں. تو فرمایا کہ دونوں گناہ میں برابر، نیت کی وجہ سے. تو نیت ایک ایسی چیز ہے، لہذا نیت کو ہمیشہ خالص رکھنا چاہیے. نیت خالص کر کے انسان عمل کی طرف بڑھے، اور عمل میں کوتاہی ہو جائے تو کوتاہی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن نیت کے اندر کھوٹ اگر ہو تو بڑے سے بڑا بھی عمل ہوگا اللہ منہ پہ مار دیتے ہیں. اس لیے اخلاص جو ہے وہ تمام کے تمام اعمال کے اندر بہترین حسن ہے. اس حسن کا پیدا ہونا بہت ضروری ہے.